الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارک وسلم. غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے. یہ وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے. زمانہ فخر کرے، کائنات ناز کرے، عمل سے پھر کوئی پیدا یہ امتیاز کرے. اور پھر آگے کہتے ہیں حسینیت جسے کہیے وہ سب کے بس کی بات نہیں. حسینیت جسے کہیے وہ سب کے بس کی بات نہیں. خدا کی دین ہے وہ جس کو سرفراز کرے. اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. محترم و مکرم ناظرین کرام، تحریک اصلاح اعمال اور انوار اسلام نیٹ ورک کے زیر اہتمام سید الشہداء کانفرنس لے کر حاضر خدمت ہے. آج بہت ہی اہم اور خصوصی پروگرام آج ہم لے کر حاضر خدمت ہے. آج کا ہمارا پروگرام حضرت سیدنا مظلوم کربلا، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں سوال و جواب کا سیشن ہے. ہمارے اس پروگرام میں ہم نے آج زحمت دی ہے خطیب الحجاز حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید شاہ خلیل اللہ اویس بخاری نقشبندی صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی، خلیفہ ابو رضا رحمۃ اللہ علیہ، اور ابو الفدا ڈائریکٹر ابو الفدا اسلامک ریسرچ سینٹر کامل جامع نظامیہ آج ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے ہیں. میں حضرت والا کا خیر مقدم کرتا ہوں. اہلا و سہلا مرحبا. حضرت کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اپنی گناہ کو مصروفیت کے باوجود آپ ہمیں اپنا وقت عنایت فرمائے ہیں. صاحب، آج کا جو اہم جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وقدوتنا ومولانا محمد الامین علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ البررۃ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. معزز ناظرین کرام، سب سے پہلے تو میں ان دونوں تنظیم کے ذمہ داران کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً حسب ضرورت عنوانات کے تحت علماء کرام، مشائخین نظام اور دانشوران کے ریکارڈنگز اور خطابات کو اپنے چینلز پر پیش کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ عنہ کے صدقے و طفیل ان حضرات کو اس کا بہترین بدلہ اور اجر عطا فرمائیں. آمین. امام علی مقام امام حسین سید و شباب اہل الجنہ، جگر گوشے مصطفیٰ، جگر بند فاطمہ اور شہزادے حضرت مولا مرتضیٰ، سبط رسول، ریحانت رسول، الزکی، الطیب، الطاہر، الاطیب، الساجد، الشہید، المظلوم امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ علیہ السلام کا تذکرہ کرنا اور آپ کے حیات مبارکہ اور آپ کی سب سے بڑی چیز جو قربانی اور جو شہادت عظمیٰ ہے اس کے حوالے سے آپ حضرات جمع ہے. یقیناً امام حسین کا تذکرہ کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ان کے ذکر کے بغیر، ان کی محبت کے بغیر یہ کوئی اضافی شے نہیں ہے، اضافی چیز نہیں ہے کہ آپ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا، جیسے ہم دوسرے تذکروں میں ہمیں ملتا ہے. مگر امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت وہ حضرات ہیں جن پر درود پاک پڑے بغیر ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی، جن کا تذکرہ کیے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل بیت اطہار کی محبت اور خاص طور پر امام حسین امام علی مقام کی محبت کو اور آپ کا ادب اور احترام ہمارے لیے لازم اور ایمان کا جزو لا ینفک بنایا ہے. تو لہٰذا ان کا تذکرہ کرنا ہمارے ایمان میں ازدیاد کا باعث ہے، اور ان کے تذکرے سے روگردانی کرنا یا پیچھے ہٹ جانا
یہ نفاق کی اور گمراہیوں اور ظلمتوں میں جانے کی علامت ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے تمہیدی گفتگو سماعت فرمائی، اس کے بعد ہم سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ مصعب یہ ارشاد فرمائیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے نام پہ شہید ہوئے؟ دیکھیے کہ یقینی بات ہے کہ اسلام میں شہید کہا ہے، اصل دیکھا جائے تو اگر قرآن کریم کا اگر آپ بغور مطالعہ کریں گے تو میری نظر میں تو پورے 30 پاروں میں الا ماشاء اللہ ایک مقام ایسا ملا ہے جہاں پر شہید کا لفظ شہید کے لیے استعمال ہوا ہو، سبحان اللہ۔ ورنہ تو اکثر مقامات پر جو شہید کا لفظ آیا ہے وہ گواہ کے لیے آیا ہے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جی تو شہید کا جب وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، جتنے آپ الفاظ قرآن کریم میں شہید، ایک معنی وہ بھی راست معنی میں نہیں ملے گا جی جو آپ کو سورہ آل عمران میں ملے گا، وہ جی بس معنوی اعتبار سے بھی نکالے تو وہ ملے گا۔ جی قرآن کریم جہاں کہیں بھی شہادت کا ذکر کرتا ہے، قتال فی سبیل اللہ، قتل فی سبیل اللہ کا ذکر کرتا ہے، جی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ کیا آپ اٹھا کر کے دے جہاد کا جہاں وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یا پھر جہاد کا آئے گا یا قتال کا، جہاد کا درجہ پہلا ہے، اس سے اعلیٰ درجہ قتال کا ہے۔ جی تو لہٰذا قرآن کریم کے پورے اگر مطالعے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرآن نے شہید کا لفظ، حالانکہ وہ بولا جاتا ہے، عرف میں ہے، حدیث پاک میں استعمال ہوا ہے کہ میں جو ہے اللہ کی راہ میں مارا جاؤں شہید بطور شہید کے، وہ الفاظ ہمیں حدیث طیبہ میں ملتے ہیں۔ جی تو شہید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی اپنی جان کو اللہ عز و جل کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے قربان کرے، جان لٹا دے، گنوا دے، اس کو اسلامی شریعت مطہرہ میں شہید کہا جاتا ہے۔ جب ایک عام شہید کی یہ بات ہے کہ وہ شہید جب مرتا ہے تو اللہ کی راہ میں جو مرے اسی کو شہید کہا جاتا ہے، یہ تو تذکرہ اور یہ بات ہو رہی ہے سید الشہداء، بے شک شہیدوں کے سردار جو ہے امام عالی مقام کی، تو یقینی بات ہے کہ آپ کی شہادت اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے، کوئی مال و متاع کے لیے نہیں تھا، بے شک مال و متاع کے لیے نہیں تھا۔ مال و متاع کی بات تو یہ تھی کہ آپ کے کربلا کے لیے نکلنے سے، کربلا معلیٰ کے لیے نکلنے سے پہلے آپ کو 40,000 درہم و دینار کا تحفہ آ چکا تھا، چاہتے تو مال، یزید تو کہہ رہا تھا کہ مال لے لو، خاموش ہو جاؤ، پیسہ لے لو، وہ تو ہر ایک کو خریدنے تیار تھا، وہ تو مال، ارے ان کو کیا ضرورت پڑ جائے گی مال کی، ارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرما دے کہ سیدہ شباب الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، جن کو کم عمری میں، اور یہ بھی کسبی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے، بالکل بالکل، دیکھیے ایک آپ کو مقام ملتا ہے وہابی اللہ کی طرف سے، بالکل، ایک ہے محنت کے ذریعے سے، کوئی بندہ محنت کر کر کے ولایت کے درجے کو پہنچتا ہے، بالکل کوئی ولی ہوتا ہے، مادرزاد ولی پیدا ہوتا ہے، حضرت غوث اعظم دستگیر ہے۔ امام حسن و امام حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت میکسیمم ان دونوں کی عمر جو ہے 7 سال سے بڑھ کے نہیں ہے، 5 سال اور 5-7 سال کے درمیان کی عمر ہے دونوں کی۔ جی اس وقت مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں کہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ، تو سبحان یہ اللہ، عطا خداوند قدوس ہے اور مصطفیٰ کریم کی نظر کرم ہے، اور پھر ایسا نہیں کہ بھئی مقام مل گیا ہے تو وہ چھوڑ دیں، نہیں، انہوں نے جو مقام دیا گیا اس مقام کو عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے پروف کیا اور ثابت کیا کہ جو مقام دیا گیا یوں ہی نہیں دیا گیا، ہم اس کے حقدار تھے، بے شک بے شک، حق، انہوں نے بتلایا اور ثابت کیا ہے۔ تو امام حسین کی پوری زندگی اسلام کی قربانی کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، شریعت مطہرہ میں کوئی تبدیلی نہ آنے پائے، اس کے لیے کوئی مال کی طلب نہیں تھی، بے شک بے شک، کوئی، اور آپ کو یہ بات حضرت امام حسن نے فرما دی تھی کہ اے میرے بھائی، ہمارے خاندان میں 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، بے شک، ایک نبوت اور ایک خلافت۔ صحیح، نبوت تو ہے ہمارے پاس، آپ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کی علیہ شکل میں سید الانبیاء والمرسلین ہے، بے شک نبوت کا تتمہ آپ کے پاس ہے، اصل بالکل، بنیاد آپ کے پاس ہے، بے شک، فرمایا کہ خلافت ہمارے خاندان میں جمع نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا خلافت کے لیے جانا یا حکومت کے لیے جانا یا حکومت کی لڑائی کہنا یا کوئی پوزیشن یا پاور کی جنگ کہنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے مقام و مرتبے کے سزاوار نہیں ہے، کہ کیا ہے کہ یہ ہے کربل کا مقتل فقط حق کی خاطر، وہ کرتے کبھی بھی سیاست نہیں ہے، یہ سیاست گندی چیزوں کا نام ہوتا ہے۔ ہاں اگر وہ اس دور کے میں اگر سیاست کا معیار دیکھا جائے تو وہ بہت بلند و بالا تھا، تو امام حسین نہ مال کے لیے، نہ آل کے لیے، نہ اولاد، ارے آل و اولاد کو تو قربان کر رہے ہیں، بے شک، صرف نانا کے دین کو بچانے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، امام عالی مقام، امام همام، سید الشہداء، امام الانام نے
اپنی زندگی، آل اولاد سب کچھ قربان کرا. آپ کو ایک بات بتاؤں میں، اگر میرے جسم میں جو ہے خون کم ہوتا ہے تو بلڈ چڑھایا جاتا ہے. بلڈ وہ چڑھاتے ہیں جو میرا بلڈ گروپ سے تعلق رکھتا ہو. تو جب اسلام کی جو جسد اسلام تھا اس کو خون کی ضرورت پڑی، اس کو پاور دینے کی ضرورت پڑی، تو وہ خون تلاش کیا گیا جو بلڈ گروپ میچ ہوتا ہو. تو وہ گروپ کیا تھا؟ حبیب پاک کی آل اولاد. جیسا آپ نے ابھی ابتدا میں الحسن الحسین بنی وانا من الحسین، یہ اسی لیے مقصد یہ بتلانا تھا کہ دیکھو جب خون کی ضرورت پڑی تو پریشان نہ ہونا، حسین زندہ ہے. حسین کا خون لے کر کے اسلام کی آبیاری کرو، اس کو تر و تازہ اس درخت کو کرو تاکہ اسلام پھر سے سربلند و سرسبز و شاداب ہو جائے. امام حسین کی قربانی کسی آل و اولاد کے لیے نہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ کی اور اللہ کے حبیب کی رضا کے لیے تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہم نے تفسیری جو ہے جواب سماعت فرمایا. اس کے بعد مصعب ایک شعر پڑھا جاتا ہے، اس پر لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے، اس پر بھی ہم جو ہے بات کرتے چلے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس کے متعلق آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ دیکھیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اشعار، یہ شعر تو بالکل درست ہے، یہ شعر میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، مگر عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے حضرات کوئی شعر کو لے کر کے اپنا عقیدہ بنا لیا کرتے ہیں. اشعار پر عقیدہ نہیں بنتا، عقیدہ بننے کے لیے قرآن و سنت کے دلائل ہونا پڑتا ہے. اسی طرح ایک شعر بھی ہے. آپ اگر حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کی طرف جو شعر منسوب ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ لا الہ کی بنیاد حسین کیسا ہوئے. یعنی جب بنیاد ہلنے لگے، عمارت گرنے لگے، تو آپ جو سپورٹ لا کر کے بنیاد کو دیں گے تو وہ خود بنیاد بن جائے گی نا. بھائی کالم ہل رہا ہے، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، ایک کالم عمارت کا ہل رہا ہے، گرنے پر ہے، اگر کوئی لا کر کے اس کو روڈا لگا کر کے اس کو سپورٹ دے کر کے اور کانکریٹ وغیرہ ڈال کر کے اور مضبوط کر دے تو وہ بھی تو بنیاد کا حصہ بن گیا نا. تو اسلام کے شعائر اور اس کی بنیادیں ہل رہی تھی، اس وقت امام علی مقام نے اپنے خون کے ذریعے سے اس کی بنیادوں کو جما دیا. کیسا جمایا؟ آج 1400 سال ہو گئے، آج بھی چرچا حسین کا ہے. بے شک آج بھی یاد، اگر کوئی حق و باطل کی بات ہوتی ہے تو حق کے لیے امام حسین، باطل کے لیے یزید کا نام لیا جاتا ہے. اب رہی بات کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، یقینی بات ہے امام حسین کا شہید کیا جانا. حالانکہ آپ غور کریے، 72 لوگ ہیں، ادھر 22,000 کا لشکر ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے ایک دوسرے سے کوئی تقابل نہیں ہو سکتا. 22,000 کی ادھر ہے لشکر جرار، ادھر 72 جس میں بچے بھی شامل ہیں، چھوٹے بھی ہے، بڑے بھی ہے، خواتین بھی ہے، سب ملے ہوئے ہیں. پلس جہاں پر جنگ ہو رہی ہے وہ ان کا مقام ہے. جی جیسے کہا جاتا ہے نا، ہر گلی میں جو ہے کتا بھی شیر ہوتا ہے. اپنی وہ تو یزید تو اپنی گلی میں رہنے والا کتا تھا نا، وہ تو بالکل اپنی گلی میں رہ رہا تھا، وہ تو صحیح، وہ تو شیر ہوگا. حالانکہ اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب جنگ کوئی ہار جائے تو ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، ان کا کام سب مٹ جاتا ہے. مگر امام علی مقام اس کے مقام پر رہ کر، اس کی جگہ رہ کر، اس کے حکومت میں رہ کر کے آج بھی ان کا نام باقی ہے. آج یزید کی قبر کہاں ہے کسی کو نہیں پتا ہے. امام علی مقام کا روضہ جا کر کے دیکھ لی، آج بھی سرسبز و شاداب ہے. تو یہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. جب بھی یہ واقع کربلا آتا ہے، آ کر کے یزید کی جو بربریت تھی، یہ جو ظلم تھا، جو سفاکیت تھی، کوفیوں کے جو بے وفائی اور جفاکشی تھی، وہ ساروں کی طرف اشارہ کرتی ہے. کیا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہوتا یہ ہے کہ جب جب ایسے کربلا کے حالات پیدا ہوں گے اور جب جب حسینی کردار کو اپناتے ہوئے لوگ اسلام کی آبیاری کریں گے تو پھر سے اسلام ایک زندہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ جو ہے جب اسلام اپنی اصل حقائق کو بھولنے لگے گا، ٹوٹنے لگے گا، اس وقت مجدد آ کر کے دین کی تجدید کریں گے. تو تجدید کے معنی میں استعمال ہوں گے، نہ کہ کوئی نیا دین پیدا ہونے سے. تو امام حسین ہر کربلا، یعنی بعد میں آپ اٹھا کر دیکھتے جائیں، امام حسین کے راستے پر چل کر کئی لوگوں نے، صلاح الدین ایوبی کو اٹھا لے، جب وقت آتا گیا لوگوں نے اپنی اپنی جان دے کر کے اسلام کو باقی رکھا ہے. اسلام کو صبح قیامت تک باقی رہنا بھی ہے. بے شک حسین تیرا، حسین میرا، وہ قلندروں کا، صوفیوں کا، حسین گرنا شہید ہوتا، آج گھر گھر یزید ہوتا، خدا کی گھر میں اذان نہ ہوتی، نبی کی سنت ادا نہ ہوتی. آئیں اس کے بعد ہم اور ایک سوال کی جانب بڑھتے ہیں. مصعب یہ ارشاد فرمائیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مشکل کشا ہے تو پھر آپ اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں بچائیں؟
دیکھیے کہ سوال یہ بڑا اکثر پوچھے جانا والا سوال ہوتا ہے کہ بھئی امام آپ لوگ بولتے ہیں کہ بھئی ایک عام ولی کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، وہ کرامات، وہ کشف و کرامات ہوتے ہیں، ان کے پاس فلاں ہوتا ہے. تو امام حسین تو اولیاء کے سردار ہیں. جی اولیاء کے سرداری، قطبیت غوثیت کا مقام جو ہے حضرت مولا مشکل کشا کے بعد امام حسن، پھر امام حسین وغیرہ کو حاصل ہوا، 12 ائمہ کرام کو بعد میں. تو امام حسین تو جو ہے تیسرے نمبر پر غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز شخصیت کا نام ہے. بالکل. تو پھر ان کے پاس اختیارات نہیں تھے کیا؟ تو میں ایک اس کو آپ کے لیے مثال دے دوں. جی بھئی آپ بھی کبھی ہوتا ہے، کبھی ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو، ہمارا بھی شعبہ تدریس سے جو ہے خاص تعلق رہا ہے، زندگی گزری ہے شعبہ تدریس میں. جی تو ہم سال بھر بچوں کو پڑھاتے ہیں. جی پڑھاتے خود میرا بھی اگر بیٹا ہوگا تو میں پڑھاؤں گا سال بھر. جب امتحان کی گھڑی آتی ہے تو وہاں پر بچے کی مدد نہیں کی جاتی، بچے کو صحیح. سمجھایا نہیں جاتا، صحیح امتحان ہال میں لے آ کر بٹھا دیا جاتا ہے. بالکل اب امتحان لکھو، صحیح. اب امتحان لکھو. وہاں اگر میں خود انویجیلیٹر بن کر چلا جاؤں تو میں جو ہے نہیں چاہوں گا کہ جو ہے اپنے بچے کو بتاؤں یا میرے اسٹوڈنٹس کو میں ہیلپ کروں، چیٹنگ کرواؤں. نہیں، میں نے تو ان کو زندگی پر جو پڑھایا ہے اب اس کا امتحان ہو رہا ہے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ بھئی وہ امتحان میں کیسے کامیاب ہوتا ہے، جو میں نے پڑھایا ہے وہ صحیح کیا ہے یا نہیں کیا ہے. تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل امام عالی مقام کی 60 سال کے جو وقفہ گزرا ہے، جی 55 ایئرس 54 ایئرس جو گزرے ہیں آپ کے، وہ تعلیم رہی، تربیت رہی. امتحان گاہ کربلا تھا. ہائے ہائے سبحان تو اللہ. وہاں پر کوئی مشکل کشائی دکھانے کے لیے یا کرامات دکھانے کا وقت نہیں تھا. جی وہاں پر یہ ثابت کرنا تھا کہ جو مصطفیٰ کریم نے زبان چسا کر کے جو تربیت کی تھی وہ پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ہائے ہائے سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو کبھی کاندھوں پر بٹھا کر کے سواری کروائی، وہ آج تربیت ثابت قدمی ہے یا نہیں قدموں میں. یہ امتحان ثابت کرنا تھا. ایک چیز. سبحان اللہ. دوسری سب سے اہم بات دیکھیے کہ امام حسین کے کردار کو اور آپ کے انداز کو، آپ کی زندگی کو، اسوے کو، قدوے کو قیامت تک کے لیے ایک نمونہ بنانا تھا. بے شک بے شک. اب مثال کے طور پر آج کے جو حالات ہیں ہمارے، ہم جو دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں جو آج کل چل رہا ہے، ایسے حالات میں اب کیا کیا جائے؟ بھئی 2 آپشن ہوتے ہیں، یا تو کرامت دکھائی جائے یا استقامت اختیار کی جائے. اگر امام حسین کوئی کرامت دکھا کر کے وہاں پر مشکل کشائی فرماتے، حاجت روائی فرماتے، کوئی کرامت دکھائی جاتی، تو صبح قیامت تک آنے والوں کے لیے نمونہ اور اسوہ کیسے بنتا؟ ہر ایک کے پاس تو کرامت نہیں ہوگی نا. بے شک. نہ آپ کے پاس کرامت ہوگی، نہ میرے پاس ہوگی، نہ آج دنیا میں رہنے والوں کے اکثریت کے پاس کرامت ہوگی، نہیں ہوگی. وہ حالات کا مقابلہ کیسے کرتے؟ صحیح. وہ حالات کا مقابلہ، کیونکہ یہ تو حق و باطل کی جنگ صبح قیامت تک چلنا ہے. بے شک. امام حسین کرامت بتا کر کے گزر جایا کرتے. ارے جب ان کے نواسوں کے پوتروں کے پوتروں کا پوترا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ ایک کشکول میں سارا انا ساگر سمولے، تو کیا وہ امام حسین کے لیے عجب نہیں تھا کہ بس اشارہ کر دے تو دریائے فرات، وہ خود بھی نہیں، اپنے خادم، اپنے خادم کے ذریعے سے، جی حکم پر خالی حکم گیا نا، حکم گیا تو پانی پورا بھر کر آ گیا خادم کے ذریعے سے. تو ان کے جد یہ نہیں کر سکتے کہ بھئی ایک دریا کو حکم دے دے کہ بھئی فرات یا دجلہ ادھر سے نہیں ادھر سے. ارے اگر امام حسین چاہتے تو اللہ تعالیٰ کوثر و سلسبیل کے راستے، جیسے زمزم ادھر گیا تھا نا حضرت اسماعیل سے، کیا پتا ادھر علی اصغر علی اکبر کے قدموں سے اللہ تعالیٰ جو ہے زمزم کا دوسرا کنواں جاری فرمایا تھا. کوئی عجب نہیں ہے اللہ کے لیے. بے شک بے شک. مگر یہ بتلانا یہاں پر کرامت مقصود نہیں تھی، استقامت دکھانا تھا. بے شک. ایسے حالات آئے تو تم دین پر ڈٹ جاؤ، کرامت دکھانے کی نہیں بلکہ استقامت کے ذریعے سے دین کو بچایا جائے، تاکہ صبح قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک نمونہ رہے، اسوہ رہے کہ ایسے حالات کا مقابلہ کیسے کیا جائے. یہ نمونہ پیش کرنے کے لیے حضرت امام عالی مقام نے کرامات کی بجائے، حاجت روائی مشکل کشائی کے اسباب اختیار کرنے کی بجائے آپ نے کرامات. اچھا آپ کو بات بتاؤں میں، جی آپ شاید پڑھے ہوں گے کہ جب امام قاسم بن حسن رضی اللہ عنہما جب ان کی شہادت کے لیے وقت آیا، جانے لگے تو امام حسین نے ان کو روک دیا. انہیں فرمانے لگے نہیں تم نہیں جا سکتے، نہیں جانے دوں گا تمہیں. تو حضرت قاسم بن حسن امام حسن کے بیٹے، جی وہ بولے کہ بھئی میرے بابا حضرت نے مجھے ایک تعویذ بنائی تھی کہ آخر وہ دیکھوں کہ اس تعویذ میں ہے کیا. جب تعویذ کھولی تو اس میں دیکھا کہ اس کے اندر وصیت لکھی ہوئی تھی کہ میرے بھائی حسین پر جب مشکل حالات آ جائے تو میرے بھائی کے آگے سینہ سپر ہو کر تم ٹھہر جا. ہاں. تو امام حسین کے پاس لے جا کر بتائے میرے بھائی کی، آپ کے بھائی کی وصیت ہے. بولے زندگی بھر میں بھائی کی وصیت پر عمل کرتا رہا، اب ان سے میں روگردانی کیسے کروں؟ ٹھیک ہے جاؤ. بولے اس وقت ٹھہر کر کے آپ نے دعا فرمائی. کس کے لیے؟ حضرت امام حسن مثنیٰ کے لیے. چھوٹے بھائی چھوٹے ہیں بھی بالکل، اور عرب میں بچے بچپنے میں انتقال کر جاتے ہیں. امام حسین دعا فرما رہے ہیں اپنے بھائی کی اولاد صبح قیامت تک باقی رہنے کے لیے. دعا فرمائی، اللہ نے ایسے ہی
دعا اسی وقت قبول فرمائی اور ایسی قبول فرمائی. غوث اعظم بھی ہے تو انہی کی اولاد میں ہے, خواجہ اجمیری بھی ہے تو انہی کی اولاد میں ہے, روایتوں کے مطابق امام مہدی بھی آئیں گے تو انہی کی اولاد میں آئیں گے. سبحان اللہ. حسنی جو سلسلہ چل رہا ہے, قادری سلسلہ پورا, چشتی سلسلہ پورا ادھر ہی جا رہا ہے, بالکل امام حسن, سبحان اللہ, امام حسن مجتبیٰ کی طرف جاتا ہے. بالکل. تو معزز سامعین اکرام, امام حضرت بڑے پیر کی پوری قادری سلسلہ ادھر ہی جا رہا ہے, بالکل. حضرت بہاؤالدین نقشبند انہی کے اولادوں میں سے. سبحان اللہ. تو معزز سامعین اکرام, جب ان کی دعائیں وہاں فی الواقع اسی وقت قبول ہو رہی ہے کسی اور معاملات میں, تو کیا اس معاملے میں قبول نہیں ہوتی؟ یقیناً ہوتی. چاہتے سرکار تو نہریں بہاتے ہزار, بے شک یہی حق کی خوشی آپ پر لاکھوں سلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آئیں اس کے بعد ہم اور ایک سوال کی جانب بڑھتے ہیں. وہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ 10 محرم کا دن غم کا ہے یا خوشی کا؟ دیکھیے کہ اسلام میں خوشی کے لیے کوئی دنوں کا تعین نہیں کیا گیا. جی. کتنے بھی دن ہو سکتی ہے خوشی, کتنے بھی سال منائی جا سکتی ہے خوشی کا, خوشی کے لیے وقت مقرر نہیں ہے. جی. خوشی کبھی بھی ہو سکتی ہے. جیسے آپ کو ایک مثال دے دوں میں, کہ اکثر لوگ بولتے ہیں بھائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پیدا ہوئے, آپ لوگ کیوں بار بار اس کا میلاد مناتے ہیں؟ پھر اگر ایک بچہ پیدا ہوا تو اس کا خوشی میں عقیقہ کرنے کا حکم دیا گیا. یہ کہا گیا 7ویں دن کرو, ٹھیک ہے, نہیں ہوا 21ویں دن کرو. نہیں تو زندگی بھر کر سکتے آپ. صحیح بھائی اس کی شادی ہوتی رہتی ہے, اس کی ولیمے میں عقیقے کا کھانا ملایا جاتا ہے, اس کی شادی ہوتی رہتی ہے, عقیقہ کا گوشت ملایا جاتا ہے. تو لہٰذا خوشی کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے, کوئی وقت مقرر کبھی بھی کی جا سکتی ہے. البتہ رہی بات غم کی, غم کے لیے جو اسلام نے, شریعت مطہرہ نے جو اصول بنائے ہیں, فرمایا کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کا غم سوائے بیوہ کے, جس کے 3 مہینے 10 دن ہے, ان کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے, ان کے لیے کہا گیا کہ عام لوگوں کے لیے صرف 3 دن کا غم ہے. 3 دن کے بعد غم کرنا, یہ غم کرنا کہہ رہا ہوں میں, جی جی, یہ حرام ہے. بالکل. غم ہونا زندگی بھر جائز ہے. بے شک. غم کا کرنا ایک ہوتا ہے, غم کا از خود ہونا ایک اور بات ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیے مسئلہ کیا ہے, اب بیٹھے بیٹھے اگر میں میرے والد کو یاد کر لوں, یا آپ اپنے پیر و مرشد کو یاد کر لیں, آنکھ نم ہو جائے, آنکھ بھر آئے, دل بھر جائے, یہ غم ہے. بے شک. یہ حرام نہیں ہے. بالکل. یہ حرام نہیں ہے. بالکل. اگر آپ اٹھا کر کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک دیکھ لیں, بے شمار حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کے غم میں کئی سال روتے رہے, بے شک غم میں رہے. حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 30 سال 3 دن نہیں, 30 سال زیرو لگا دیا گیا اس کو, وہ بھی دن نہیں سال بنا دیے. آقا کریم علیہ السلام کے چچا حضرت سیدنا ابو طالب اور حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ, جب ان دونوں کا وصال ہوا تو اس سال کو آقا کریم علیہ السلام نے عام الحزن کے طور پر سال بھر غم زدہ رہا, تو سال بھر غم رہا. اور امام عالی مقام, تو عام غم جو ہے, غم کا کرنا 3 دن کے بعد حرام ہے, غم کا ہونا حرام نہیں ہے, جائز ہے. بلکہ اور رہی بات امام, تو یہ تو عام حکم رہ گیا, عام حکم ہو گیا ہے. اب غم جتنا بڑا ہوگا اتنا زیادہ آپ کو تکلیف اور مصیبت, پریشانی اور آپ کے لیے اظہار افسوس کا موقع رہتا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے امام حسین کی شہادت سے پہلے, جبکہ آپ پیدا ہوئے, جس وقت پیدا ہونے سے پہلے آپ کے پاس آپ کی پھوپھی آ کر کہنے لگی کہ میں نے دیکھا ہے یا رسول اللہ کہ فاطمہ کے جسم سے کچھ ٹکڑا, آپ کے جسم سے کوئی ٹکڑا گرا ہے اور میرے گود میں آیا ہے وغیرہ, میں پریشان ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, فاطمہ کے ہاں بیٹا ہوگا. پھر اس کے بعد جب گود میں لیے تو ایک مرتبہ رونے لگے. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, ابھی چھوٹے ہیں, ابھی تو ماحول پیدا نہیں ہوا, بولے جبریل امین آئے اور اطلاع دی کہ یہ بچہ شہید ہوگا. تو امام عالی مقام کے واقع کربلا سے پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس کا غم فرمایا ہے. اور از خود جس دن واقع کربلا ہوا اس دن از خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام, وہ بھی ترمذی کی حدیث پاک ہے, حضرت عباس نے دیکھا, حضرت ام سلمہ نے دیکھا, آقا کریم علیہ السلام غم کا اظہار, اشعثا و اغبرا, آپ کے غبار آلود ہے, چہرے پر دھول ہے, اور وفی یدی قارورۃ الدم, اور آپ کے ہاتھ میں جو ہے خون کا شیشی ہے, جس میں آپ فرما رہے ہیں میں شہدائے کربلا کا خون جمع کر رہا ہوں, کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں پیش کروں گا. ہم نے یہی بات دوران طالب علمی جو ہے حضرت شیخ الحدیث, سابق شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ عمدۃ المحدثین حضرت خواجہ شریف صاحب علیہ الرحمہ سے پوچھی یہ بات کہ صاحب غم تو 3 دن کے بعد جائز نہیں ہے. غم, ہمارے اکابرین نے ہر معاملے کو واضح کر دیا. ایسا ہے بے شک کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, کوئی چیز نہیں, ہر چیز کو واضح کر دیا. بے شک کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی نیا محقق بن کر بیٹھ جائے, بیٹھ کر کے میری یہ نئی تحقیق کہے گا, تو نہیں, وہ پہلے کہی ہوئی باتیں ہیں. بے شک بے شک. اگر آپ, یہ مسئلہ اور ہے کہ ہم نے اپنے اکابرین کو پڑھا نہیں ہے یا پھر ان سے شرف تلمذ صحیح حاصل نہیں کیا ہے. صحیح. امام حضرت
خواجہ شریف صاحب علیہ رحمٰ نے سے پوچھا گیا تو آپ نے ایک جملہ فرمایا بابا وہ جو غم کی بات ہے وہ عام غم کی بات ہے، وہ عام شہادتوں کی بات ہے، یہ شہادت عظمیٰ کی بات ہے۔ بے شک بے شک۔ کہہ کر کے آپ نے بھی جو حضرت لعیق علیہ رحمٰ کا جو شعر ہے، خدا سب کو غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، یہ وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے۔ یہ غم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے۔ بے شک بے شک۔ تو یقیناً 10 محرم یوم عاشورہ کا دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور پہلے کے ایام میں خوشی کا دن اس اعتبار سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ اس میں اتفاق یہ، اب کوئی اتفاق کہہ لیں، وہی کربلا، وہی 10 محرم، وہی دن آ کر کے اس جو خوشی کا ماحول تھا اس کو غم کے اظہار میں تبدیل کر دیا۔ تو لہٰذا غم کا دن ہونی چاہیے، اس میں غم کا دن غم کرنا نہیں چاہیے۔ ہاں حضرت سیدنا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں یہ بھی بات کا خلاف ہوں کہ بھئی لوگ یہ کہیں، تو بات ہو رہی تھی کہ غم کے حوالے سے، تو غم کا کرنا اور ہے، اور یہ غم کی کوئی واقعہ بھی نہیں ہے کہ ایسا واقعہ نہیں ہے کہ بھئی اس پر غم کا اظہار کیا جائے، سینہ پیٹنا، رونا، ماتم کرنا، نوحہ کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بالکل بالکل، یہ بالکل مطلقاً اہل سنت والجماعت کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ارضاہ نے تو فرمایا اللہ کو 2 آوازیں بہت بری لگتی ہیں، اللہ، ایک نوحہ کی، رونے ماتم کی، اور دوسرے راگ الاپنا، جو گانے بجانے کی آواز ہے۔ یہ 2 آوازیں اللہ کو بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ تو امام حسین کی تعلیمات اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ نوحہ کرنا، ماتم کرنا، کپڑے پھاڑنا یا کالے کپڑے پہن لینا یا علامے بٹھانا وغیرہ، یہ اہل سنت والجماعت کا نہ طریقہ ہے، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ یقیناً امام حسین کے واقعات کربلا کا تذکرہ ہو، ان کے اوپر ہونے والی بربریت کا اظہار ہو، پتہ چلے لوگوں کو کہ بھئی بربریت کیسی ہوئی تھی، کس طرح آپ کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا، آپ کے بچوں کو کیسے شہید کیا گیا۔ اس لیے نہیں کہ نوحہ اور ماتم کیا جائے، بلکہ اس سے سبق حاصل کیا جائے کہ امام عالی مقام کا مقام و مرتبہ کیسے، یعنی شہادت کی جو بلندی ہے اس کا اظہار ہو سکے۔ تو لہٰذا اس دن ہمارے اکابرین نے، ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ کوئی خوشی وغیرہ کے کام ہوتے تو وہ ان دنوں میں احتیاط کیا کرتے، نہیں کرتے وہ بعد میں جا کر کے پھر جو ہے 10 محرم کے بعد یا پھر جو ہے 12 کے بعد، عمومی طور پر 12 کے بعد یا پھر سفر وغیرہ میں یا پھر ربیع الاول اور دوسرے ایام میں شادی بیاہ کے کام کرتے۔ تو لہٰذا شرعی طور پہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، صحیح شرعی طور پر نہیں ہے، مگر کیا ہم اس بات کو گوارا کریں گے کہ ہمارے گھر میں کوئی انتقال ہو جائے، غم ہو جائے، اور اس موقع پر ہم جو ہے خوشیوں کا اظہار کریں، شادی بیاہ کریں؟ شرعی طور پر تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے، کسی کے والد کا انتقال ہو جائے تو اسی دن شادی کر لے، کوئی کرنا چاہے تو ہوتا بھی ہے، اپنی اولاد کی شادی نہیں کرتے، یہاں تک کہ چہلم برسی کے دنوں میں بھی نہیں کرتے رہنے بھائی اس دن والد کا انتقال ہوا، حالانکہ اس دن کرنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ تو شریعت مطہرہ کا حکم یقیناً وہ واضح ہے کہ 3 دن کے بعد غم جائز نہیں ہے، مگر غم کا ہو جانا، امام حسین کا جب تذکرہ ہو، آنکھوں سے آنسو چلے جائے اور غم کا اظہار از خود ہو جائے تو اس میں شرعی طور پر کوئی مذائقہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے 10 محرم غم کے دن کے متعلق جو علماء کرام کے اخبار اور علماء کرام کی باتیں ہم نے سماعت فرمائی، اس کے بعد ہم اور ایک سوال کی جانب پڑھتے ہیں۔ سب یہ ارشاد فرمائے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ بیعت کر لیتے تو بات ختم ہو جاتی۔ دیکھیے کہ یہ ایک وہ خارجی الذہن طبقہ ہے جی جو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ بھئی دیکھو جب اب انہیں حکومت بن گئی تھی اس کی، جی انہیں جو ہے حضرت امیر معاویہ نے اس کو اپنا نائب، اپنا سکسیسر بنا دیا تھا، اپنے بعد امیر منتخب کر دیا تھا، تو امام عالی مقام نے بیعت کیوں نہیں کر لی؟ کر لینا چاہیے تھا۔ دیکھیے کہ عام لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے، یہ عام لوگوں کے لیے سوال ہو سکتا ہے، یہ عام لوگوں کے لیے اجازت ہو سکتی ہے کہ کراہت کا ذریعہ اختیار کر لے، چلو کراہیت کے ساتھ کوئی کام ہو رہا ہے تو کر لے۔ امام عالی مقام اس شخص کے ہاتھ میں، جو ہاتھ انہوں نے مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں میں دیا، جو انگلیاں پکڑ کر انہوں نے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت سیدنا امام حسین تشریف لائے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، وہ اپنے ہاتھ آگے کیے بلا تشبیہ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے دونوں انگلیاں دے دی، بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں، پکڑ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر پیر رکھا، پھر اس کے بعد گھٹنوں پر پیر رکھتے ہوئے مانڈی پر پیر رکھا، کرتے کرتے سینے مبارک پر پیر رکھا، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوتے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں پر چڑھ گئے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں پر بیٹھ گئے جا کر۔ تو اندازہ لگائیے آپ، وہ ہاتھ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں رہا ہو، جو تربیت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمائی ہو،
یعنی ایک چھوٹی سی حدیث پاک میں کیا فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں اگر کوئی چیز بری نظر آئے، بری دکھے، اپنے ہاتھ سے روکو. یہ تو ایمان کا ٹاپ لیول ہے نا، سب سے بڑا لیول ہے. فإن لم يستطع فبلسانی، اگر یہ نہیں کر سکتے تو زبان سے روکو. فإن لم يستطع فبقلبی، اگر وہ نہیں کر سکتے تو دل سے روکو. تو لہٰذا امام علی مقام سب لوگ وہ تھے جو اپنے اپنے والد کی انگلیاں پکڑ کر چلنا سیکھے تھے. امام حسین وہ تھے جو مصطفیٰ کریم کی انگلیاں پکڑ کر چلنا سیکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب وہ تھے جو اپنے والد کی گٹی یعنی جو تحنیک ہوتی ہے وہ کرنے کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کے کھانے پینے کے مراحل کے آگے چلے. مگر امام حسین وہ تھے جنہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی تحنیک فرمائی، لعاب دہن کے ذریعے سے آپ نے تحنیک فرمائی. لوگوں کو پیاس لگتی تو ان کے والد لا کر کے پانی پلا دیا کرتے، والدہ لا کر کے پلایا کرتے. جب پانی نہ ہوتا تو مصطفیٰ کریم اپنی زبان چسا کر امام حسین کو پیاس بجھایا کرتے. تو وہ حسین ابن علی جن پہ لاکھوں انگنت کروڑوں درود و سلام، وہ کیسے یہ کر سکتے کہ باطل کے ہاتھ تھے؟ وہ بھی کیسا باطل؟ جس نے شراب کو عام کی رکھی تھی، جس نے حج کے موقع پر آنے کے بعد مدینہ منورہ میں بیٹھ کر حج کے موقع پر سرکار مدینۃ الرسول میں محل میں بیٹھ کر کے گورنر کے وہاں پر اس نے شراب پی. لڑکیوں کے ساتھ کھیل کود کرنا اس کے پاس عام تھا، جانوروں کے ساتھ کھیل کود عام تھا، لواطت کو اس نے عام کر رکھا تھا. حرمت والی اپنی پھوپھیاں خالائیں جو حرمت والے رشتے ہیں ان کو جائز کیا ہوا تھا. شراب خود پیتا، دوسروں کو بھی پینے کی اجازت. رخص و سرور کی محفلیں جمتی. یہ میں آپ نہیں کہہ رہا ہوں، علامہ ابن کثیر جن کو اہل حدیث مانتے ہیں ابن تیمیہ کے شاگرد تھے، 700 ہجری میں پیدا ہوئے، 774 میں ان کا انتقال ہوا حضرت علامہ ابن کثیر کا. انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ذکر کی حدیث روایت کی ہے انہوں نے. جی کیا روایت ہے کہ ایک موقع پر جب قسطنطنیہ کے موقع پر جنگ کے لیے بیڑا بھیجا گیا، اس موقع پر یزید نے، چونکہ وہاں جانے کے بعد کچھ مشکلات آ گئی، مسلمانوں کو مشکل حالات پیدا ہو گئے، بھوک و افلاس پیدا ہو گئی، تو یزید جو ہے اپنے شراب کے جام پیتے ہوئے اپنی باندیوں کو، لونڈیوں کو اپنے پہلوؤں میں بٹھائے ہوئے کہنے لگا، میں تو یہاں نرم و گرم بستروں پر، ریشم کے بستروں پر آرام سے بیٹھا ہوا ہوں، حریر و ریشم کے بستر ہے، میرے ہاتھ میں جام ہے، میرے پہلو میں میری بیوی ہے، دوسرے میں میری باندیاں ہیں، میں سکون سے ہوں، اور مسلمان وہاں پر بھوک و پیاس میں پریشان ہیں. صحابہ کرام ہیں وہ جن کی تصدیق کر رہا ہے. آج لوگ جو ہے صحابہ کے بارے میں کوئی اگر غلط کہے تو جو ہے سب و شتم ہو رہا ہے بول کر جواب کے لیے ٹھہر جاتے ہیں. یا صرف یزید کو امام حسین کے خلاف کر کے خلاف بتا کر کے پلہ جھاڑ دیا جاتا ہے. صحابہ کرام کی سب سے بڑی گستاخ یزید تھا. یزید صحابہ کرام کا سب سے بڑا پلے درجے کا گستاخ تھا. وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو مشکلات میں پڑے، اچھا ہوا میں نہیں گیا، وہ جا کر کے وہاں پریشان. حضرت امیر معاویہ نے، اور یہ روایت علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 11 میں نقل کیا ہے کہ یزید کو بطور سزا امیر معاویہ نے قسطنطنیہ بھیجا ہے. جا تو بھی وہ حالات، جن حالات کے بارے میں تو نے صحابہ پر طنز کیا ہے، وہی حالات سے تو بھی نبضدار آزما ہو کر کیا. تو یہ کردار ہے یزید کا. ایسے کردار والے کو وہ حسین ابن علی کیسے ہاتھ دے دیتے؟ عام اگر ہاتھ دے دیتا تو سمجھ میں آنے والی بات تھی. حسین ابن علی کا ہاتھ مصطفیٰ کریم نے اپنے ہاتھوں میں دیا. اس دن کے لیے تو تربیت کی تھی کہ حق اور باطل، من رآ منکم منکرا کی عملی تفسیر بنانا تھا. ارے وہ حسین جن کی شان میں قرآن کی آیات نازل ہیں، کم سے کم علامہ اسماعیل یوسف نبہانی علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب میں سفینۃ الابحار میں ذکر فرماتے ہیں کہ کم سے کم قرآن کی 5 آیتیں راست طور پر امام حسن، امام حسین اور اہل بیت کی شان میں نازل ہیں. آیت تطہیر، انما یرید اللہ، آیت مباہلہ کہ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ، پھر اس کے بعد فرمایا کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اور آیت درود السلام. یہ 5 آیتوں میں راست طور پر اہل بیت اطہار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ شامل بھی ہے، قرآن کا حصہ ہے. حدیث میں اب آپ مجھے کوئی ایک قرآن کی آیت جانے دیجئے، ایک ضعیف حدیث لا کر کے یزید کے بارے میں بتائیے. تو وہ حسین جس کے بارے میں قرآن نازل ہو، جس کی شان میں احادیث کے ابواب ملے، جو ابو بکر صدیق کے کاندھوں پر چڑھا ہوا نظر آئے، جو فاروق اعظم کی محبتوں کا اسیر بنا ہوا نظر آئے، وہ حسین ابن علی یزید جیسے پلید، لعین، شرابی، کبابی کے ہاتھ پہ ہاتھ کیسے دے سکتے؟ یہ وجہ تھی کہ امام حسین نے سر دینا گوارا کیا مگر اپنی جان، اپنا ہاتھ دینا گوارا نہ کیا. سر دے دیا کیا ہے، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی. اسی لیے امام حسین نے بیعت نہیں فرمائی. سبحان اللہ.
ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی کیوں بیعت نہیں کی، اس کے متعلق تفصیلی اور مدلل جواب ہم نے سماعت فرمایا۔ اس کے بعد آئے ہم اور ایک سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ مصعب، یہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے کہ صحابہ کرام امام حسین کے ساتھ میدان کرب و بلا کیوں نہیں گئے؟ دیکھیے کہ سب سے پہلی بات بیسک بات ہے، تھوڑا یہ تفصیل طلب بھی ہوگا جواب جی پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں دو راستے ہیں جی، ایک ہے رخصت کا، ایک ہے عزیمت کا۔ رخصت یعنی اگر مثال کے طور پر میں عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاؤں، فجر کی نماز کے لیے اٹھ کر پڑھ لوں، میری رخصت ہے، بالکل اجازت ہے مجھے۔ عزیمت کیا ہے؟ میں رات بھر جاگوں، تہجد کے لیے اٹھ جاؤں، فجر پڑھ لیا، ظہر پڑھ لیا، یہ مجھے اجازت ہے۔ عزیمت کیا ہے؟ درمیان میں اشراق بھی پڑھ رہا ہوں، چاشت بھی پڑھ رہا ہوں، یہ عزیمت ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر میری گردن پر کوئی تلوار لا کر کے رکھ کر کے کہہ دے کہ بھائی، جیسے آج کل غیر مسلمین نعرہ لگانے کے لیے زور دیتے ہیں، جی ہاں، گردن پر تلوار لا کر رکھ دے، اگر میں ان کے اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دوں ہاں ان کا کہا ہوا نعرہ، جی ہاں، ان کے نام کا نعرہ میں کہہ دوں تو ٹھیک ہے، میرے لیے رخصت ہے، جی میں کافر نہیں ہوں گا، جی، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر میں یہ کروں کہ بھائی میں نہیں کہوں گا، جان جاتی ہے تو چلے جائے، میرے سر جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، یہ عزیمت ہے۔ اسلام نے دونوں راستے دیے ہیں۔ اسلام میں نے ابھی جو حدیث پاک سنائی، من رأى منکم منکرا میں 3 اسٹیجز ہے، ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا، دل میں برا جاننا، اور تینوں بھی ایمان کے درجے بتائے۔ آخر میں کیا وذالک اضعاف الایمان، تیسرا درجہ جو ہے ایمان کے کمزور ترین درجوں میں کا ایک درجہ ہے، مگر ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تو اب آپ کے پاس اختیار ہے، بالکل، کوئی اگر برائی دیکھو تو زبان سے روکو، ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، اور دل میں برا جانو۔ امام حسین جیسے میں نے کہا نا، ان کو مصطفیٰ کریم کی تربیت اور مصطفیٰ کریم کا خون ہے، الحسین منی فرمایا تھا، اسی لیے انہوں نے سب سے ٹاپ سپرلیٹو ڈگری جو تھی، ٹاپ لیول جو تھا عظیمت، اس کو اختیار فرمایا۔ رہی بات جمی صحابہ یا کچھ صحابہ یا اکثریت صحابہ کی، انہوں نے رخصت کو اختیار کیا۔ شریعت اجازت دیتی ہے اگر بھائی آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہے، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، تو آپ جو ہے رخصت اختیار کر سکتے ہیں، خاموشی۔ اب جیسا عالم اسلام میں اب ہم ہندوستان کے حالات دیکھ لیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، مسجدیں جا رہی ہے، شریعت توڑی جا رہی ہے، وقت جا رہا ہے، بابری مسجد چلی گئی، سب چلی گئی، ہم خاموش کیوں ہیں؟ رخصت ہے یہ۔ پہلا درجہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہم ظالم کو، بالکل، جو زبان سے روکنے والے زبان سے روک رہے ہیں، اب دل میں برا جاننے والے دل میں برا جان رہے ہیں، اب ان کے ساتھ ہے وہ تو چھوڑ ہی دے، پھر بات علیحدہ ہو جائے گی۔ تو معزز سامعین کرام، تو پہلا جواب یہ ہوا کہ وہ رخصت اور عزیمت کی بات ہے۔ جی، امام علی مقام نے عزیمت کو اختیار کیا، رخصت کو اختیار نہیں فرمایا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ امام علی مقام نے کب فرمایا تھا کہ چلو سب پہ؟ کب اعلان ہوا تھا کہ جہاد ہونے جا رہا ہے؟ صحیح، کسی صحابی کو حضرت سرکار امام حسین نے کہا تھا کیا؟ امام علی مقام نے فرمایا تھا کہ صحابیوں چلو میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں؟ آپ نے تو ہمیشہ یہ کہا میں تو کوئی جنگ نہیں چاہتا، میں تو جنگ کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ جنگ کو جانے والا اپنے بچوں کو، بیوی کو، عورتوں کو، حرمات کو، محرمات کو لے کر نہیں جاتا، بالکل، ہتھیار لے کر جاتا ہے، جنگ کو تیار۔ امام علی مقام چاہتے تو جو ہے خود مختاری کا مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں اعلان فرما دیتے کہ میری حکومت ہوگی مکہ مکرمہ مدینہ میں، تھا دم تو بتا لیتے کوئی لا کر کے، مگر امام علی مقام حرمین شریفین کو خون آلود نہیں کرنا چاہتے تھے، جو آلریڈی پہلے امام حضرت عثمان غنی کے دور میں ہو چکا تھا۔ یہ امام علی مقام کے مد نظر تھا۔ حکومت اگر چاہتے تو وہیں پر اعلان کر دیتے مکہ مدینہ کی گورنری حجاز پورا میرا ہے۔ اب لڑ کر بتاؤ، صحابہ کرام سب کچھ تھے وہاں پر، کیسی جنگ ہوتی ہے آپ خود سوچ لیں۔ بے شک، صرف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، جو حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے ہوتے ہیں، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہوتے ہیں، انہوں نے تنے تنہا جنگ کر کے یزید کی فوج کو ہرا دیا، مکے کی گورنری، اور یزید کے مر جانے کے بعد بھی ان کی حکومت جاری رہی، حضرت عبداللہ بن زبیر کی۔ تو جب امام علی مقام ہوتے وہاں، حضرت عبداللہ بن عمر ہوتے، عبداللہ بن زبیر ہوتے، عبداللہ بن عباس ہوتے، یہ سب لوگ ہوتے، سارے کل صحابہ ہوتے، تو اب جنگ کا اندازہ لگائیے اب کیا ہوتا۔ ہاں، امام علی مقام نے دوسری چیز جنگ کا اعلان نہیں فرمایا۔ اچھا، تیسری اور اہم بات، 72 لوگ شریک ہوئے، 72 میں سے 3 روایت ملتی ہے اہل خاندان نبوت میں سے کون کون تھے۔ بعض نے کہا 18 لوگ تھے، بعض نے کہا 20 تھے، بعض نے کہا 21 تھے۔ اگر مان بھی لیا جائے 21 یا 20 مان لیں، تو پھر 50-51 لوگ کون تھے؟
بھائی 72 لوگ شہید ہوئے نا کربلا میں. کربلا جب 20-21 اہل بیت اطہار کے لوگ تھے تو باقی کے 50-52 لوگ کون تھے؟ اس میں کئی صحابہ کرام تھے. میں اگر آپ کو ایک اشارتاً آپ کو بس بتا دوں کہ خود امام علی مقام صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں. میثم تیمار رضی اللہ عنہ کوفہ میں شہید ہوئے. مسلم بن اوزجا الاسدی کوفہ میں شہید ہوئے. ہانی بن عروہ کوفہ میں شہید ہوئے. عبداللہ بن حمیری جو امام حسین کے رضائی بھائی بھی تھے، صحابی بھی تھے. انس بن حارث، حبیب بن مظاہر الاسدی یہ بھی وہیں شہید ہوئے. مسلم بن کثیر ازدی یا اسلم بن کثیر، بکر بن حی تمیمی، جابر بن عروہ غفاری، جنادہ بن کعب الانصاری، جندب بن حجیر کوفی، ظاہر بن عمر الاسلمی، زیاد بن عریب ابو عمر، سعد بن حارث حضرت امام علی مقام کے غلام تھے، یہ بھی صحابی ہے. شبیب بن عبداللہ مولا الحارث ہے. شوزب بن عبداللہ یہ بھی تو صحابی ہے. عبد الرحمن بن عبداللہ ارحبی، عبد الرحمن بن عبد الرب الخرزجی، یہ سارے کے سارے صحابہ ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے. کربلا میں شہید. ان کے نام سنا رہا تھا آپ کو. جی جی جی. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کربلا میں صحابہ شریک نہیں ہوئے، یہ غلط بات ہے. بھئی میں نے کہا نا کہ 72 لوگوں میں سے 20-21 لوگ اگر اہل بیت کے گھرانے والے تھے جی تو پھر آپ بتائیے کہ 51 صحابہ کون تھے؟ 50 اور 51 صحابہ. بے شک وہ تو اکثریت اس میں یہ صحابہ تھی. کچھ ان کے غلام تھے، کچھ چاہنے والے تھے، کچھ محبین تھے، کچھ تابعین تھے میکسیمم. اچھا جتنے تھے باقی کے پورے تابعین تھے. صحابہ تھے یا تو صحابہ یا تابعین. آپ بولیں گے وہ کیسے؟ بھئی جو صحابی کو دیکھ لے وہ تابعی ہے، امام علی مقام کو دیکھ لیے تو پورے تابعین بن گئے. بے شک بے شک سبحان اللہ. پورے تابعین تھے. جتنے صحابہ تھے یا تو صحابہ یا تو تابعین اہل بیت نبوت کے گھرانے والوں کو چھوڑ کر. تو 2-3 اس کے جوابات ہے. پہلے تو یہ کہ یہ عظیمت والی بات تھی جو امام علی مقام نے اختیار فرمایا. دوسری چیز تھی کہ امام علی مقام نے جنگ کا کال یا اعلان نہیں فرمایا تھا. چلنے کے لیے کسی کو کہا کوئی نہیں چلے تو آپ بتا سکتے تھے. تیسری چیز، ہاں تاریخ میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی. تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں جنگ میں کئی صحابہ کرام بھی شریک رہے. چونکہ امام علی مقام کا کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا اور ایک ملک سے چھوڑ کر دوسرے ملک میں آپ تشریف لے گئے، اس وجہ سے وہاں پر آپ کے ساتھ صحابہ کرام نظر زیادہ نہیں آتے. ہم نے تفصیلی جواب جو ہے سماعت فرمایا. اس کے بعد ہم اور ایک سوال کی جانب بڑھتے ہیں. مصعب یہ ارشاد فرمائے کہ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا وصیت کی؟ دیکھیے کہ تاریخ اگر آپ پڑھتے ہیں، تاریخ اسلام اگر پڑھیں، کتب سیر پڑھیں آپ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو کردار امام علی مقام نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ سے کربلا معلیٰ تک پیش فرمایا، جی اس سے کہیں اعلیٰ اور اعلیٰ تو نہیں کہا جائے، اتنا ہی کردار بی بی زینب رضی اللہ عنہا کا ہے. سیدتنا زینب سلام اللہ علیہا و رضی اللہ عنہا، ان کا کردار بالکل ایسا کردار شاید ہی صبح قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے ایک نمونہ اور عبرت بن جائے. جب رات کا وقت ہوا، آخری ایام تھے، آخری رات تھی، تو امام علی مقام رضی اللہ عنہ ارضاؤ نے اپنی بہن کے حجرے میں تشریف لے گئے، خیمے میں تشریف لے گئے اور جا کر کے ان کے ساتھ بہت پیار و محبت کے ساتھ گفتگو ہوئی. اپنی پرانی بچپنے کی یادیں تازہ ہوئی، والدین کریمین نانا جان کے ساتھ گزرنے والے اوقات کا تذکرہ ہوا. اس کے بعد آپ نے فرمایا اے بہن زینب، کل تک میرا کردار تھا، میرا کام یہاں تک تھا، اب یہاں سے شام سے مدینہ جانے تک تمہارا کردار ہوگا. امام علی مقام نے فرمایا ہے. اور یہ اہل سنت والجماعت کی کتب البدایہ والنہایہ، طبری وغیرہ اٹھا لیں، اہل تشیع کی کتابوں میں ملتا ہے. ان کے جو ملا باقری وغیرہ کی جو مجالس ہے اس میں آپ پڑھ لیں، ان کی بھی کتب میں یہ بات واضح طور پر ملتی ہے کہ امام علی مقام نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں سے تمہارا کردار ہوگا. ساتھ ہی ساتھ آپ نے کیا وصیت فرمائی؟ فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو سب سے آگے رکھنا، اور چیخ و پکار، ماتم، آوزاری یا سینہ کو بھی نہیں کرنا. تم اس کے ذریعے سے یہ وصیت یاد رکھنا، کل میں قیامت کے دن تم سے اس بارے میں پوچھوں گا. اللہ گریہ وزاری کرنا یا ماتم نوحہ کرنا، یہ تو کپڑے پھاڑنا یا گرد و غبار سروں پر ڈالنا جس طرح آج اہل تشیع کرتے ہیں. فرمایا کہ یہ کام تم ہرگز مت کرنا، یہ کام اللہ اور اللہ کے حبیب کو ناراض کرنے والا ہے. اور یہ یہاں تک بھی ایک روایت ملتی ہے، فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گی تو ہم نے جو کیا ہے وہ اللہ کے دربار میں ایسا نہ ہو کہ نامقبول نہ ہو جائے. تو لہٰذا فرمایا تم جواں مردی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اور اپنے اس قافلے کو لے کر چلنا ہے، کیونکہ کوئی اور تو ہے نہیں لیڈ کرنے والا، تو تمہیں یہ قافلے کو لے کر شام کے بازار جانا ہے. اور فرمایا کہ تم جتنی طاقت کے ساتھ ٹھہرو گی، جب تم شام میں پہنچو گی
تو از خود جو ہے تمام معاملات نارمل ہو جائیں گے، حالات سازگار ہو جائیں گے، پھر اپنے قافلے کو لے کر تم مدینے، اور ہوا بھی ایسے ہی، بالکل مینوانہ ایسے ہی ہوا. جیسے ہی آپ شام میں یزید کے دربار میں پہنچی اور جا کر کے وہاں پر جب جو برملا خطبہ دیا آپ نے، جو آپ نے وہاں پر ایسے آنکھ میں آنکھ ڈال کر، کیوں جب وہ بول رہی تھی تو سیر نگار کہتے ہیں، جو حاضرین تھے وہ کہتے ہیں ایسا لگتا کہ کبھی علی شیر خدا کے خطبات نظر آ رہے ہیں، علی شیر خدا کا جلال ٹپک رہا ہے، ان کی آواز اور ان کے جو خطبات کے الفاظ اور ان کا جو مخاطب کرنے کا، اور ایسا نہیں کہ امیر المومنین یا یہ وہ نہیں، سیدھا سیدھا یزید کا نام لے کر، یزید بن معاویہ کے نام سے آپ نے پکارا ہے. تو معزز سامعین کرام، آپ نے ہمت سے کام کرنے اور صبر کی تلقین اور صبر و تحمل کے ساتھ آگے کی زندگی گزارنے اور سارے خاندان کو ساتھ لے کر چلنے کی تلقین خصوصیت کے ساتھ بی بی زینب کو فرمائی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہمارا سیشن جو ہے اختتام، یہ سیشن کا پہلا حصہ اختتام پر پہنچا. میں منقبت کے چند اشعار کے ساتھ میں اپنے حصہ جو ہے مکمل کرتا ہوں. چاہتے آپ تو خود دوڑ کر آتا پانی، چاہتے آپ تو خود دوڑ کر آتا پانی، یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی. کیا تھی اوقات پلاتا جو دریا پانی، کیا تھی اوقات کے پلا دیتا دریا پانی، مگر عباس نے دریا کو پلایا پانی، مگر عباس نے دریا کو پلایا پانی. ایڑی اپنی زمین پر جو لگڑتے اصغر، ایڑی اپنی زمین پر جو لگڑتے اصغر، کربلا تیری سمل نے سملتا پانی. اور آسماں اگر تجھے شبیر اشارہ کرتے، آسماں اگر تجھے شبیر اشارہ کرتے، دل یہ کہتا کہ دن رات برستا پانی، دن رات یہ کہتا دن رات برستا پانی. یا علی شیر خدا آپ کے بیٹے شبیر، یا علی شیر خدا آپ کے بیٹے شبیر، حکم دیتے تو سورج بھی انگلتا پانی. اور شاعر کہتے ہیں، تجھ پہ سو جان سے قربان میرے اے اصغر، تیری ہمت نے یزیدیوں کو پلایا پانی. میں اسی کے ساتھ ہمارے سیشن کا پہلا حصہ اختتام کو پہنچتا ہے. میں مولانا کا اور ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیرہ، احسن الجزا، کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. اس کے بعد دوسرا حصہ مولانا زید عالم انشاءاللہ کنٹینیو کریں.